السلام علیکم، کیا حال چال ہیں آپ سب کے؟ امید ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ایک خوبصورت صبح آپ سب ویورز کے نام۔ مجھے یقین ہے کہ آپ میرے سب ولاگز کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ آج آپ ہی کا ایک نیا ولاگ آنے والا ہے، تو ہم نے جو ہے نا اس کو ضرور جو ہے نا وہ دیکھنا ہے کہ کیا نئی چیز ہے جو کہ وہ ہمارے لیے لے کے آئی ہیں۔ اور میں آج اپنے ویورز کے ساتھ اپنی مارننگ سے لے کے نائٹ تک کی روٹین شیئر کرنے کے لیے جا رہی ہوں، کیونکہ میں کہہ رہی تھی کہ کافی عرصہ ہوا ہے کہ میں نے ایک تھوڑا سا ڈیفرنٹ ولاگ نہیں کیا، تو میرے دل میں خیال آ رہا تھا کہ میں اپنے ویورز کو نا اس چیز کے بارے میں بھی بتاؤں کہ میری صبح سے لے کے شام تک کی کیا روٹین ہے۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹائم جو ہے نا یہ میں چائے وغیرہ پینے کے بعد میں نے کچن کی صفائی جو ہے نا وہ شروع کر دی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے خواتین کا یہی کام ہوتا ہے کہ صبح اٹھو، ناشتہ بناؤ، ناشتے کے بعد جو ہے نا فوری آپ جو ہے نا اپنے اپنے کام جو کہ آپ لوگوں نے کرنے ہوتے ہیں، جسٹ لائک خواتین جو ہے نا وہ کچن کی صفائیاں شروع کر دیتی ہیں اور پھر کھانے بنانے شروع کر دیتی ہیں۔ تو میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتی ہوں کہ بھئی میں کس طریقے سے اپنے کچن کو جو ہے نا وہ نیٹ اینڈ کلین جو ہے نا وہ رکھتی ہوں۔ تو آپ دیکھیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگتا ہے میرا انداز یہ صاف کرنے کا، کیونکہ ہر کسی کا بھئی اپنا اپنا جو ہے نا وہ ایک سٹائل ہوتا ہے اور صفائی کا، ستھرائی کا۔ تو اگر آپ کو میری کوئی چیز اچھی لگے تو آپ مجھے جو ہے نا ضرور بتایا کریں، کیونکہ اس طریقے سے حوصلہ بھی ہوتا رہتا ہے۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی چیز میں نہیں اچھے طریقے سے کر پا رہی تو میرے خیال کے مطابق مجھے آپ سے سیکھنا چاہیے، کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان دوسرے سے جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے، زیادہ اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ سیکھ سکتا ہے۔ تو آپ بتا سکتے ہیں بھائی اس طرح نہیں، اس طرح کرنا چاہیے۔ تو میں آپ لوگوں کے ویسے بھی کومنٹس وغیرہ ریڈ کرتی ہوں اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں اپنے ویورز کے ساتھ ہر وقت کنیکٹڈ رہوں۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے کس طریقے سے میں نے کچن کی جو ہے نا وہ صفائی شروع کی۔ یہ لیمن میکس جو ہے اس کو میں نے اوورآل جو ہے نا پورے چولہے کے اوپر، کیونکہ آپ کو پتہ ہے تھوڑا سا آئل وغیرہ کے سٹینز وغیرہ لگ جاتے ہیں تو پھر وہ کتنا گندا گندا سا ہو جاتا ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورتی سے چولہا جو ہے نا وہ نیٹ اینڈ کلین ہو گیا ہے۔ اور میری یہ روٹین ہے کہ جب تک میں کھانا بنانے سے پہلے اپنے کچن کو نیٹ اینڈ کلین نہیں کر لیتی، میں کھانا رکھتی ہی نہیں، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کچن کے اندر کچھ ایسا مسنگ ہے پارٹ جو کہ جس کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو ہر کسی کو میں وہی پہلے بھی بات کر چکی ہوں کہ ہر کوئی اپنے اپنے انداز سے کرتا ہے۔ تو میں بھئی جس طریقے سے مجھے کھانا بنانا اچھا لگتا ہے کہ صبح ایک دفعہ جب ناشتہ بن جائے اس کے بعد صفائی ہونی چاہیے، اس کے بعد جو ہے نا آپ دوپہر کا کھانا رکھیں، کیونکہ اس طریقے سے عورت کا طریقہ اور سلیقہ واضح ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ دیکھیں نا، اب جہاں پہ آپ لوگ آٹا وغیرہ مطلب یہ کہ روٹی وغیرہ بیلتے ہیں تو اس جگہ کی کیا کنڈیشن ہو سکتی ہے، یہ میں آپ کے سامنے جو ہے نا آپ کو دکھا رہی ہوں کہ کس طریقے سے میں اس کو جو ہے نا یہ صاف اور ستھرا کرتی ہوں۔ یہ میری ڈیلی کی روٹین ہے جو کہ میں آپ کے سامنے شیئر کر رہی ہوں، کیونکہ یہ نہیں کہ صرف ایک دن کی بات ہے میں اپنے ویورز کو دکھانے کے لیے، نیور، کیونکہ ہمیشہ انسان اپنے مطلب یہ کہ گھر کے اندر رہنے کے طور طریقوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا صفائی پسند ہے۔ اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے، اور جو جو چیز اپنی اپنی جگہ پہ رکھنے والی ہوتی ہے اس کو ساتھ ساتھ جو ہے نا میں اپنے کیبنٹس میں ڈالتی جاتی ہوں، جس طرح یہ بن میں ڈالنے والی ہے میں اس کو بن میں ڈال دوں گی۔ اور آپ لوگ بھی مجھے یقین ایسے ہی کرتے ہوں گے، لیکن کچھ خواتین جو ہے نا وہ تھوڑی سی سست مزاج ہوتی ہیں نا، تو ان کا دل کرتا ہے کہ یار یہ بعد میں کر لیں گے نا، لیکن میرے خیال میں جو کام ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ آپ لوگ سمیٹتے چلے جاتے ہیں، اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آج میں اپنے ویورز کے ساتھ ایک چھوٹا سا ٹاپک جو کہ لے کے آئی تھی، روٹین کا تو میں نے وہ لے کے چلنا ہی تھا، لیکن میں آپ کو یہ بتانے لگی تھی کہ سب ویورز جتنی بھی خواتین میرے ولاگ میں مجھے فالو کر رہی ہیں، میں ان کے ساتھ اپنے دل کی بات یہ شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ آپ کو اپنے گھر والوں کی قدر کرنی چاہیے۔ آپ کو جسٹ لائک کہ آپ کی فیملی میں آپ کا ہسبینڈ ہے نا،
تو وہ ایک بیس ہے آپ کی فیملی کو پرومیننٹ کرنے کے لیے جو شخص آپ نے چنا ہوتا ہے وہ آپ کا صرف ہسبینڈ ہوتا ہے، جو کہ آپ کی ہر بات کو سامنے رکھتا ہے، مد نظر رکھتا ہے، آپ کی فیملی کو لے کے چلتا ہے، آپ کی ہر خواہش کو پورا کرتا ہے، وہ آپ کا ہسبینڈ ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کو اس کی ویلیو کا ڈبل سے ڈبل اندازہ ہوگا، اور کرنا چاہیے، ہمیں اپنے ہسبینڈ کی قدر کرنی چاہیے۔ ان کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے نا اس جگہ پہ، جس بھی جگہ پہ ہم لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ صرف اپنے ہسبینڈ کی وجہ سے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کو کوئی بھی سپورٹ نہیں کرتا، نہ آپ کے پیرنٹس جو ہیں وہ ہر اولاد کے لیے ایک جیسا کرتے ہیں، لیکن جو آپ کے ہسبینڈ کی اوور آل سچویشن ہوتی ہے وہ اس کی فیملی ہوتی ہے، وہ خاتون اکیلی ہے یا بچوں سمیت ہے۔ تو میرا دل کرتا تھا کہ میں اپنی جتنی بھی سسٹرز وغیرہ جو میرے ولاگ میں مجھے فالو کرتی ہیں، میں ان کے ساتھ نا اپنے دل کی باتیں کیا کروں، کچھ وہ باتیں جو کہ ہر کوئی جانتا بھی ہے، لیکن ہم ان کو نا مطلب یہ کہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کو اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ چیز ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ لوگ اپنے ہسبینڈ کی قدر کرتے ہیں، آپ لوگ ان کی اپنے والدین کے سامنے قدر کرواتے ہیں، اور اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ لڑکی کا جب اپنے والدین کا گھر چھوڑ دیتی ہے تو اس کے بعد کل سرمایہ اس کا ہسبینڈ ہوتا ہے۔ تو ہسبینڈ جو ہے وہ اتنا کیئرنگ ہو، اتنا مطلب یہ کہ آپ کا خیال رکھنے والا ہو، تو اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور جتنے ہسبینڈز جو ہے نا وہ کیئرنگ وغیرہ ہوتے ہیں، میں کہتی ہوں کہ آپ لوگوں کو ان کو سر آنکھوں پہ بٹھانا چاہیے، کیونکہ ہر کوئی ایسا نہیں۔ آج کل کے دور میں زیادہ تر لو سٹوریز کا چل رہا ہے کہ بھئی ہم نے لڑکی نے پسند کیا لڑکے کو اور ہم شادی کر رہے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا والدین کہتے ہیں آپ نے تو اپنی پسند کی شادی کی تھی اور اب آپ لوگ اس کو نبھاؤ۔ وہ سچویشن بعد میں جی لڑکا جو ہے وہ میرے ساتھ اس کا یہ سین ہے کہ وہ دوسری لڑکیوں کو بھی پسند کرتا ہے، چلیں واٹ ایور جو بھی ہے، لیکن میں آپ سے یہی کہوں گی کہ جب آپ کے والدین اتنے پیار محبت سے آپ لوگوں کے رشتے بناتے ہیں نا، تو پھر ان کو نبھانا جو ہے نا وہ آپ لوگوں نے خود ہوتا ہے۔ تو جتنی آپ لوگ قدر کر سکتے ہیں اپنے ہسبینڈ کی، اگر وہ آپ کے ساتھ ایک لائل زندگی گزار رہا ہے، تو میرے خیال کے مطابق اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ جتنی چیزیں وہ ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں، آپ کے گھر بنانے تک، آپ کے بچوں کی اچھی تربیت تک، ان کا مطلب کہ اچھی سکولنگ، اچھے کالجز میں جانا، یونیورسٹیز میں جانا، یہ وہ سب یہ ہسبینڈ کے ذمہ ہوتا ہے۔ تو وہ اگر بخوبی نبھا رہا ہے تو میرے خیال کے مطابق ہم لوگوں کو دوسروں کے درمیان میں بیٹھ کے ان کی یہ چغلیاں نہیں کرنی چاہیے کہ میرے ہسبینڈ نے یہ نہیں تھا کیا، میرے ہسبینڈ نے وہ نہیں تھا کیا۔ اپنی بہنوں میں بیٹھی ہیں تو انہوں نے کہنا ہے کہ بھائی میرے ہسبینڈ نے یہ چھوٹی سی خواہش نہیں نا پوری کی، تو ساتھ میں اس کو اتنا برا بلا بنا دینا ہے کہ اگلے کی آپ کے دل میں تو جو امیج خراب ہی خراب ہے، اور اگلے بہن بھائی ماں باپ کے دل میں بھی اس چیز کے بارے میں ایک عجیب سا امیج بیٹھ جاتا ہے۔ میرے خیال میں جب آپ کے ہسبینڈ آنے والے ہوتے ہیں، آپ لوگ ان کے لیے ایک اچھا سا ویل ڈریس ہوا کریں، جس طریقے سے آج میں اپنے ہسبینڈ کے لیے اسپیشلی تیار ہو رہی ہوں، اور میری روٹین یہی ہوتی ہے کہ میں بلا ناغہ جو ہے نا وہ تیار ہوں، اور اپنی ایک فیملی کو، آپ کو خود کو بھی ایک آپ کی ہائیجین کا بھی خیال ہونا چاہیے نا آپ کو، کیونکہ صرف یہی نہیں کہ آپ نے دوسروں کے لیے تیار ہونا ہے، آپ نے اپنے آپ کے جس چیز میں آپ کا دل جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ یہ کام کرو، وہ کام کرنا چاہیے، اور جس چیز سے آپ کو سکون ملتا ہے میرے خیال میں وہ آپ کو گھر کے اندر رہتے ہوئے وہ آپ کو کام ضرور کرنا چاہیے، اس کو کبھی بھی سکپ نہ کریں۔ تو اس طریقے سے آپ جو ہے نا اپنے آپ میں جو ہے نا آپ کو ایک خود اعتمادی جو ہے نا وہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر آپ اپنا ٹوٹل خیال رکھتے ہیں، آپ کسی کے سامنے کوئی بھی آپ کے گھر میں اچانک آ جاتا ہے، آپ کو فیل ہوتا ہے کہ ہاں بھائی میں جو ہے نا
دیکھو نا کتنے اچھے طریقے سے بیٹھا ہوا تھا، اور میرے ابھی مہمان آ گئے ہیں تو میں ان کو، مجھے شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا کہ بھئی اب مجھے چینج کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ بلا ناغہ جب بھی کام کرنے کے بعد آپ فری ہوں، ساتھ ہی اپنے آپ کو جو ہے نا ویل ڈریس ہوں، کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے خواتین کے لیے ویل ڈریس ہونا۔ کیونکہ آج کل جتنی بھی یہ میرے ہسبینڈ نے دوسری شادی کر لی، میرے ہسبینڈ نے یہ کر لیا، وہ کر لیا، یہ سب کچھ تبھی ہوتا ہے جب آپ اپنا خیال نہیں رکھتے۔ اور یہ میں اپنی بہنوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنی ہم عمر لڑکیوں کے لیے میں یہ ایک سجیشن دوں گی کہ آپ سب جو ہے نا اپنے آپ کو اتنا اعتماد میں لے کے جو بھی کام کریں وہ اعتماد میں لے کے کانفیڈنس میں کریں، کیونکہ کانفیڈنس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور یہ دیکھیں اب رات کا ٹائم ہو رہا تھا تو دل کر رہا تھا کہ کچھ جو ہے نا اسپائسی سا یا کچھ یہ فرائیڈ آئٹمز میں سے نا کچھ کھایا جائے، تو میں نے کہا چلیں آج جو ہے نا ہم فرائز جو ہے نا وہ بنا کے کھاتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب اس کو تیکھا سا مسالہ لگ جاتا ہے تو اس کا کتنا ہی ٹیسٹ آپ کے منہ میں جو ہے نا، میرے تو منہ میں ابھی پانی آنا شروع ہو گیا، حتیٰ کہ میں ولاگ کی ایڈیٹنگ کر رہی ہوں تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ بھئی آپ نے اوور آل اپنے گھر کو مینٹین کرنے میں، اپنے ہسبینڈ کا خیال رکھنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑنی۔ آپ کو اپنی زندگی خوبصورت لگنا شروع ہو جائے گی جس دن سے آپ لوگ اپنا خیال رکھنا شروع ہو جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو میرے ولاگز دیکھنے اچھے لگتے ہیں، اگر آپ کو میری باتیں کسی بھی حوالے سے اچھی لگتی ہیں تو آپ مجھے لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولا کریں، کیونکہ میں آپ لوگوں کی سپورٹ کی منتظر ہوتی ہوں۔ اگر آپ لوگ مجھے سپورٹ کرتے رہیں گے تو جب مجھے آپ کی سپورٹ ہوگی تو میں آپ کے لیے اچھی اچھی سی ویڈیوز وغیرہ میں ایڈٹ کیا کروں گی، کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ آپ لوگ میری فیملی کی طرح ہیں اور میں آپ کے ساتھ کنیکٹڈ رہوں۔ اور آپ سب مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ آپ سب کے پیار کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔